شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفقات اٹھ رہے تھے۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا۔ حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں، رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمات نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ جبریل تھے رک گئے عقل والے تھے۔ ایک موقع آیا کہ جبریل امین عرض کرنے لگے، اے آقا اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا، چونکہ حضور رحمت دو عالم اب لباس نورانیت بھی اتارنے والے تھے اور لباس ملکیت بھی اتارنے والے تھے۔ میرے آقا کا یہ اعجاز تھا کہ آپ جدھر جاتے ادھر کا لباس پہن لیتے تاکہ مانوسیت محسوس ہو، کوئی دور نہ ہٹے۔ کریم آقا زمین پہ آئے تو لباس بشریت پہن کے آئے، اور جب آپ آسمان میں ملائکہ کے جھرمٹ میں آئے تو لباس بشریت اتار کے لباس ملکیت پہن لیا، ملائکہ کا لباس پہن لیا تاکہ فرشتے مجھے اجنبی محسوس نہ کریں۔ کتنی عجیب بات ہے، ملائکہ نے جب حضور کو اپنے لباس میں دیکھا تو اپنا جیسا نہ کہہ سکے اور نہ کہا نہ جرت کر سکے، اور حضور جب لباس بشریت میں دنیا میں آئے تو دنیا والوں نے حضور کو بشر کہنا شروع کر دیا۔ یہ فرق ہے جبریل و میکائیل میں، اور یہ فرق ہے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں۔ اب حضور لباس ملکیت اتارنے لگے تو جبریل امین نے دیکھا کہ اب حضور تو ایک اور نیا لباس پہننے والے ہیں جسے برداشت کرنا میرے بس میں نہیں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، آقا اب آپ کا لباس دوسرا بدلنے والا ہے، اگر میں ایک انچ بھی آگے سرکا، ایک قدم بھی آگے بڑھا تو آپ کی نورانیت میرے نورانی وجود کو جلا دے گی، میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور آپ وہاں پہ رک گئے۔ مجھے کہنے دیجئے، یہ جبریل امین تھے، وہاں رک گئے، اور جبریل عقل والے تھے، رک گئے۔ اگر ان کی جگہ بلال حبشی ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ میں جل جاؤں گا اور میں بھسم ہو جاؤں گا، بلکہ وہ تو رقص کرتے ہوئے دیوانہ وار حضور کے ساتھ اور حضور کے پیچھے آگے بڑھ جاتے۔ جبریل عقل والے تھے، رک گئے۔ بلال ہوتے تو رقص کرتے آگے بڑھ جاتے۔ اسی لیے بلال کو وہ مقام ملا کہ آقا پہلے جنت میں نہ گئے، بلال کے قدموں کی آہٹ پہلے سنائی دینے لگی۔ یہ عشق بلالیت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی، رب ارنی، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں جو تم سے ہم کلام ہے، جو آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، وہ جو میری سماعتوں نے، میری کانوں نے آپ کی لذت کلام سنی تو میری آنکھیں کہنے لگی، اے کان اور اے سماعت، تو نے جو لذت حاصل کی، اللہ وہ لذت مجھے بھی دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ آواز آئی، لن ترانی، اے موسیٰ آپ میرا جلوہ دیکھ نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی کیفیات اتنی شدید ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ادھر بار بار طلب ہو رہی ہے، مولا جلوہ دکھا دے، بار بار دعائیں ہو رہی ہیں، مولا جلوہ دکھا دے۔ جواب آتا ہے، لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ ادھر زہرا کے بابا کو دیکھو، دعا بھی نہیں کی، طلب بھی نہیں کی۔ رب خود کہتا ہے، میرے حبیب آنا میرے پاس، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے اپنا دیدار کرا دوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جبریل علیہ السلام نے راستے میں چھوڑ دیا، کوئی ہم سفر
اگر کسی کو راہ میں چھوڑ دے تو اس کو کامل ہم سفر نہیں کہا جاتا، اسے بے وفا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن جبریل امین مجبور تھے، کہنے لگے کہ آقا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میرے کریم اور میرے رحیم نبی یہ نہیں فرمایا کہ میں آگے کدھر جاؤں، مجھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے گلہ بھی نہ کیا کہ جبریل راہ میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ ہم یہاں کوئی پروگرام کریں، باہر سے کسی مہمان کو بلائیں تو ہم یہاں سے باہر بندے بھیجیں گے جو راہ کی رہنمائی کرے گا، اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں اس جگہ پہ آئیں گے کہ پہلے انہوں نے جگہ دیکھی نہ تھی۔ اور اگر کسی ایسے صاحب کو بلائیں جو بارہا یہاں آ چکے ہیں تو رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی، راستے پہلے سے پتہ ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں آقا میں آگے جا نہیں سکتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبریل مجھے تو راستے کا پتہ ہی نہیں، میں آگے کدھر جاؤں، میرے آقا تو روز رات ادھر جاتے ہیں۔ انی ابھی تو ربی یطعمنی ویسقینی، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں ہر رات اپنے رب کے قریب قرب میں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ آقا نے کہا جبریل رکتے ہو تو رک جاؤ، مجھے کیا پرواہ، پرواہ اسے ہو جسے راتوں کا جسے راہوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اے جبریل یہ راہیں میری دیکھی بالی ہے، یہ سدرۃ المنتہا، یہ عرش معلی اور یہ لامکان میں تو روز دیکھتا ہوں۔ جبریل تو رک جا، تیری مجبوری ہے اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ رب میرا مشتاق ہے، وہ مجھے دیدار کرائے گا، میں اسے دیدار کراؤں گا۔ سبحان الذی یسری۔ لوگ کہتے ہیں شب معراج حضور رحمت دو عالم کو دیدار ہوا اور رحمت دو عالم کی معراج ہوئی۔ میں یہ کہتا ہوں آسمان پہ جانا کون سی حضور کی معراج ہے، چاند پہ جانا کون سی حضور کی معراج ہے، اور سدرۃ المنتہا تک جانا یہ حضور کی معراج کہاں سے آ گئی؟ میرے مصطفیٰ کریم تو بڑے بلند ہیں، ان سے کہیں اونچے، یہ سارے تو آقا کے نوکر ہیں، نوکروں کے پاس جانا معراج نہیں ہوتی۔ ہاں یہ معراج تھی، یہ سفر معراج تھا، لیکن کس کی؟ آقا آسمان پہ گئے، آسمان کو بلندی مل گئی، اس کی معراج ہو گئی۔ حضور سدرۃ المنتہا پہ گئے، سدرہ کو بلندی مل گئی، اس کی معراج ہو گئی۔ جدھر جدھر حضور جاتے رہے وہاں کے ذرے ذرے کو معراج عطا کرتے گئے۔ یہ معراج کا سفر ہے، لیکن حضور کا نہیں۔ جدھر حضور گئے انہیں معراج عطا کرنے کے لیے میرے آقا کریم نے معراج کرائی۔ جانے کا عناد تھے کہاں؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر حضور لیٹے ہوئے تھے، آقا آرام کر رہے تھے، گھر ام ہانی کا تھا۔ پتہ ہی ام ہانی کون ہے؟ یہ مولا علی اور مرتضیٰ کی بہن ہے، کرم اللہ وجہ الکریم کی بہن، جہاں حضور سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ جبریل کو ام ہانی کے گھر میں بھیج رہا ہے اور جا کے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس ام ہانی کے گھر سے لے کے آ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 70۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ اللہ کو دیکھنا محال ہے، لیکن میرے آقا کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے بڑی حسین صورت میں دیکھا۔ اچھا یہ نہیں کہا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا، بلکہ فرمایا میں نے خود دیکھا، چشم سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ آنکھیں جو عین اللہ کی شان رکھتی ہیں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ پردے میں تھا۔ میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ پردے میں تھا، رب نے پردہ ہٹایا تو حضور نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا۔ صاحبو اللہ پردے میں کب رہتا ہے؟ اسے کیا حاجت ہے وہ حجاب ڈالے رکھے؟ اس کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پھر پردہ ڈالنے کی اور حجاب ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ رب کا حجاب تو مخلوق کے لیے تھا، خالق کے لیے حجاب نہیں ہوتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے
پردے میں رب نہیں تھا، مصطفیٰ تھے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردے ڈال کے دنیا میں آئے۔ اب جس کی جتنی استطاعت تھی اسے اسی پردے میں اپنا آپ دکھایا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے 1 2 3 4 5 70,000 پردے ہٹا دیے۔ اللہ نے بلایا تھا نا، آ حبیبہ دیدار کرا دے، میرے آقا نے پردے ہٹائے۔ اللہ مجھے اور کوئی بے حجاب دیکھ نہیں سکتا تیرے سوا، مولا تو مجھے بے حجاب دیکھ، میں تجھے بے حجاب دیکھوں۔ اللہ نے حضور کو پردے کے بغیر دیکھا، حضور نے رب کو پردے کے بغیر دیکھا۔ اللہ نے حضور کے حسن کو پردہ مصطفیٰ میں چھپا رکھا تھا، بشریت کا پردہ ڈال کے۔ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا، کسی نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جب آپ نے پردہ ہٹایا اور تو نے انگلیاں کاٹ لی اور درد کا احساس بھی نہ ہوا کہ حسن یوسف ہی اتنا زیادہ تھا، تڑپ گئی، جواب میں کہنے لگی لو رأینا حسن محمد، اور قسم اللہ کی یہ تو یوسف کا حسن دیکھا تھا، اگر میرے محبوب حضور کا حسن دیکھ لیتی لقتلنا انفسہن، اللہ کی قسم اپنی جانیں ہی کاٹ ڈالتی، اور انہیں احساس تک نہ ہوتا۔ رحمت دو عالم نے پردہ ہٹایا، جو جلوہ کسی نے نہ دیکھا تھا وہ رب نے دیکھا، پردے کے بغیر دیکھا۔ میرے کریم آقا 18,000 سال آپ نے معراج کا سفر کیا، اور جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی ابھی گرم تھا۔ 18,000 سال نے بستر کو بھی ٹھنڈا نہ کیا، اور وہ جو زنجیر اور کنڈی آپ کی تھی وہ بھی ہل رہی تھی جیسے ابھی کسی نے کھولا ہو۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں عارفین کے وقت رک گیا تھا، تھم گیا تھا۔ اللہ نے کہا ہے حبیب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ میں زمین بناتا نہ آسمان بناتا، اور نہ میں یہ کائنات بناتا۔ یہ کائنات بنی اس لیے کہ میرے حضور نے آنا تھا، ان کی خاطر بنی۔ جب آقا یہاں سے چلے گئے اللہ نے وقت کی تنابیں روک دی اور کہا میرے محبوبہ یہ کائنات تبھی چلے گی جب تو ان میں موجود ہوگا، اگر تو نہیں ہے تو کائنات بھی نہیں چلے گی۔ 18,000 سال گزر گئے، نہ کوئی بوڑھا ہوا اور نہ کوئی تغیر آیا، نہ تبدل آیا، کائنات کی سانسیں رک گئیں، وقت کی رفتار تھم گئی کہ میرے آقا کے بغیر یہ کائنات نہیں چل سکتی۔ اگر کوئی کہے الیاذ باللہ میرے منہ میں خاص کہ حضور تو مر کے مٹی میں مل گئے، پھر کائنات کیسے چل رہی ہے؟ صاحبو اگر حضور مر جاتے نا تو یہ کائنات ایک لمحہ بھی نہ چلتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ان اللہ ان نبی اللہ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی نہ صرف یہ کہ قبروں میں زندہ ہوتا ہے بلکہ انہیں طعام میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور حضور جبریل امین جب آئے نا ام ہانی کے گھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا میں جاؤں کیسے؟ کہا کہ اپنی ہستی مٹا کے جا۔ حضرت جبریل امین کے 600 پارے طاؤسی پارے ہیں، اور اللہ نے کہا جبریل طاؤسی بازو پہن لو۔ جبریل امین نے طاؤسی بازو پہن لیے۔ اگلا حکم یہ آیا کہ میرے محبوب کو لینے کے لیے جا رہے ہیں، بازو کو جواہر عالی سے مرصع کر دو۔ جبریل امین نے جواہر اپنے بازو میں پہن لیے۔ کہا کہ اے جبریل امین اب تم نے فضائے ملکوت سے نکل جانا ہے اور تم نے صحن جبروت سے نکل جانا ہے۔ بولا کیسے نکلوں؟ کہا 7 لاکھ بازو اور لے لو، 600 تو آپ کے اپنے ہیں، کہا 7 لاکھ اور لے لو اور 7 لاکھ بازو سے نکلنا، اور کوئی بازو خالی نہ ہو۔ عورتیں گہنا پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں۔ اے جبریل بغیر مثال کے تو بھی کہیں زمرد کے ہار پہن لے اور کہیں طلائے احمر پہن لے۔ پھر جبریل امین جانے لگے، آواز آئی رحمت کے دروازے کھول دو۔ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ حکم آیا کہ عذاب ہٹا دو، جہاں جہاں جس کو عذاب ہو رہا تھا ہٹ گیا۔
اگلا حکم یہ آیا کہ تکلیف دور کر دو. جو تکلیف میں مبتلا تھا اس کی تکلیفیں دور کر دی گئی. ملائکہ عرض کرنے لگے مولا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ جو آج سارا نظام پلٹا جا رہا ہے کیا قیامت قائم ہو گئی؟ جواب آیا نہیں، بلکہ آج کی شب میں اپنے حبیب کو خلوت میں بلا کے مقام قرب بخشوں گا. یہ سارے اہتمام اس لیے ہیں. جبریل جانے لگ گئے. جبریل رک جاؤ، مولا حکم. کہا 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کے جاؤ. یہ جلوس نکالنا دراصل اللہ کی سنت ہے. وہ ملائکہ سے جلوس نکلوایا کرتا تھا، کبھی میلاد مصطفیٰ پہ، کبھی شب معراج پہ. کہا کہ 70,000، بلکہ وہ تو روز 70,000 ملائکہ کے جلوس کبھی صبح کبھی شام حضور کے روضہ مطہر پہ بھیجتا ہے. کہا کہ جلوس لے کے جاؤ. امام نبوی فرماتے ہیں روایت کا اگلا حصہ، جب جبریل امین جانے لگے تو آواز آئی ہے جبریل جاتے جاتے ایک کام کر جاؤ. مولا حکم فرمایا میرا حبیب آنے والا ہے، اس کا صدقہ دے دو. چاند کی روشنی کم ہے، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اس کو اور روشنی دے دو. چاند کی روشنی بڑھا دی گئی، ستاروں کی روشنی بڑھا دی گئی اور سورج کی روشنی میں اضافہ کر دیا گیا. یہ پہلے اتنے روشن نہ تھے، یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ان کو روشنی ملی. اے جبریل سواری لے کے جاؤ، براق لے کے جاؤ. جب سواری چلی جبریل امین صورت نقش پا دیکھتے رہ گئے. کوئی چھٹے فلکتے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا. ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا، جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا. میرے حبیب کے لیے 5 سواریاں آئیں. جانے کائنات باری باری ان پہ سوار ہوتے رہے. جبریل امین کہنے لگے مولا حضرت علی کی بہن کا دروازہ بند ہے. صاحب یہ سارا گھرانہ بڑی عزتوں والا ہے. ام ہانی علی اور مرتضیٰ کی بہن، آقا اندر تشریف فرمائے، دروازہ بند ہے. جبریل امین عرض کرنے لگے مولا دروازہ بند ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ کنڈی نہ کھٹکھٹائی کہ یہ بے ادبی ہوتی، کہیں آواز سے میرے حضور کے سماعتوں پہ بار نہ پڑتا. اللہ اکبر. پتہ ہے آپ کو جبریل امین جب آئے تو رحمت دو عالم اپنا گھر چھوڑ کے ام ہانی کے گھر میں کیوں گئے؟ ایک تو مولا علی کی شان دکھانی تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جانے کائنات جانتے تھے رب کہتا ہے میرے حبیب کے دروازے پہ جا کے آواز بھی نہ دینا. اگر جبریل نے آ کے آواز دی تو کہیں جبریل کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جبریل کو بچانے کے لیے علی کی بہن ام ہانی کے گھر آ گئے تاکہ جبریل کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. مولا کیا کنڈی کھٹکھٹاؤں؟ آواز آئی نہیں. یا اللہ پھر اندر کیسے جاؤں؟ کہا کہ چھت میں سوراخ کر دو اور سوراخ سے نیچے اترو. یا اللہ سوراخ کدھر کروں؟ کیا اس کمرے میں، اس کمرے میں یا اس کمرے میں؟ آواز آئی جس کمرے میں میرا حبیب آرام کر رہا ہے. یا اللہ سوراخ کس جگہ پہ کروں؟ کہا بالکل وہاں جہاں میرے مصطفیٰ کی آنکھ ہے اس کے اوپر سوراخ کر دو. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ چشم مصطفیٰ کے عین اوپر تو سوراخ کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ اے جبریل اس لیے کہ جب تو اندر جائے گا نا میرا حبیب آنکھ کھولے گا، آنکھ کے اوپر سوراخ ہوگا. جب سوراخ میں سے میرا حبیب دیکھے گا سب سے پہلے اس کی نظر مجھ پہ پڑے گی، میری نظر اس پہ پڑے گی، کسی اور کو دیکھے نا. اس لیے عین مصطفیٰ کے اوپر سوراخ کر دو. اور سوراخ اتنا ہی کرنا جتنی میرے کریم نبی کی آنکھ ہے، میرے حبیب کی آنکھ ہے. یا اللہ میرے 600 پر ہیں، تو نے 7 لاکھ اور عطا کر دیے. اتنا چھوٹا سا سوراخ، اتنا بڑا جبریل اس سوراخ سے نیچے کیسے جائے گا؟ اللہ کوئی راستہ دکھا دے. فرمایا میرا نبی بہت بڑا ہے، آج تو اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے، بڑا بن کے نہیں جانا، نوکر بن کے جانا ہے، خادم بن کے جانا ہے. جبریل امین نے ہستی مٹا لی. وہ جبریل جو لاکھوں پر لے کے آئے تھے سوراخ جتنے بن گئے اور اس سوراخ سے نیچے اترے.
دیکھا تو آقا کریم کبھی سوئے نہیں ہیں، لیکن آج وہ موقع تھا کہ حضور نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ یا اللہ یہاں تو جگانے کی نوبت آ گئی، کیا کروں؟ یا اللہ کیا میں ہلاؤں یا آواز دوں؟ کہا جبریل اگر آواز دیا تو بھی بے ادبی ہوگی، اگر ہلایا تو بھی بے ادبی ہوگی، یا اللہ پھر میں کروں کیا؟ کہا جبریل تو کیا سمجھتا ہے یہ کافوری ہونٹ میں نے تجھے کس لیے عطا کیے تھے؟ کیا تیری شان دکھانی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ تمہیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دن آئے گا میرا حبیب میرا نبی، میں اس کو بلانے کے لیے تجھے بھیجوں گا، اس کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ تیرے کافوری ہونٹ جب اس کے قدموں کے ساتھ ٹکرائیں گے اس کی ٹھنڈک کی لمس سے وہ جاگے گا۔ اے جبریل آج وہ ہونٹ استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کو جگا دے تاکہ ان کے آرام میں خلل بھی نہ آئے اور تیری جان بھی بچ جائے، تو بے ادب بھی نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ عرش معلیٰ پہ پہنچے، بڑی طویل روایات ہیں آگے کیا ہوا، قرب خدا کیسے ملا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ گئے تھے تو آپ اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ مجھے دیدار کرا دے۔ آواز آیا فخلا نعلیک، اے جبریل اپنی جوتیاں اپنے نالین اتار دے۔ اب خود اللہ وہاں نہیں آنا تھا، اللہ نے راوی کہتے ہیں کہ اپنے دیدار کا اپنے نور کا ایک قطرہ نہیں بلکہ قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر۔ پھر راوی کہتے ہیں نہیں، یہ جو سوئی کا ناکا ہوتا ہے نا آگے والا، سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کے برابر اللہ نے اپنے دیدار کا ایک ذرہ، سوئی کا ناکا ہو اس کے بھی کروڑ حصے کر دیے جائیں تو کتنا ایک بنتا ہے؟ کہ اتنا اللہ نے وہاں پہ دیدار اپنا ڈالا اور اپنی انوار اور تجلیات ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ساتھ آنے والے مر گئے، برداشت نہ کر سکے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو آپ کی نگاہوں کی کیفیت یہ تھی کہ کالی رات ہوتی، اندھیری رات ہوتی، اور 1500 میل دور کوئی کالا پہاڑ ہوتا، اور کالے پہاڑ پہ ایک تو پہاڑ کی تاریکی، ایک رات کی تاریکی، اور ایسے میں کوئی کالی چیوٹی 1500 دور میل اس پہاڑ پہ چلتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دیدار کا ایک سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے کا فیض ہے۔ تو جس حبیب نے کھلی آنکھوں سے رحمت دو عالم نے رب کو دیکھا ہوگا، ان کی انوار و تجلیات کا عالم کیا ہوگا۔ جب حضور عرش پہ پہنچے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین آپ کے ساتھ تھے، جبریل آگے نہیں جا سکے۔ یہ الگ روایت ہے کہ نالین کس چیز کے تھے، بعض نے کہا کہ مکے کا چمڑا تھا، بعض نے کہا زمرد کے تھے، موتیوں کے نالین تھے، اور جواہر کے نالین تھے۔ نالین جو بھی ہوں تھے تو میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں۔ جبریل آگے نہ بڑھ سکے لیکن نالین حضور کے ساتھ ساتھ رہ گئے۔ ایک وقت آئے گا، قیامت کا دن ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے حروف اڑا دے گا، اور یہ نہ جانے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی چلے جائیں گے، قرآن کے حروف ساتھ چھوڑ جائیں گے دنیا والوں کا، لیکن رحمت دو عالم کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وہ ادریس علیہ السلام جو جنتوں میں گئے ابھی تک واپس نہیں آئے، جنت کی لذتوں میں رہتے ہیں۔ میرے آقا جنت کدھر، وہ تو لامقامے چلے گئے، وہ تو سدرۃ المنتہا سے آگے، وہ تو مقام قرب پہ چلے گئے، مقام دنایت پہ چلے گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، وہ اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ اس سے زیادہ قرب کا تصور نہیں ہے۔ اے میرے حبیب ادھر ہی رک جائے، یا اللہ نہیں رک سکتا۔ اے حبیب کیوں؟ کہا میری امت کہیں تنہا نہ رہے۔ وہ نبی جو